ہندو دھرم کی کتاب ہے، اس کا نام ہے اتھروید۔ اس کتاب میں لکھا ہے جو آخری نبی ہوں گے ان کی سواری آسمان سے بات کرے گی۔ ہندو دھارمک کتاب میں اتھروید میں لکھا ہوا ہے کہ جو آخری نبی ہوگا اس کی جو سواری ہوگی وہ آسمان سے بات کرے گی۔ اور مسلمان جانتا ہے کہ نبی کو معراج ہوئی ہے، 1 منٹ میں 40 رات کا سفر کیا ہے براق سے۔ اس کا ذکر اتھروید میں ہے کہ ان کی جو سواری ہوگی وہ آسمان سے بات کرے گی۔ دوسرا نمونہ لکھا ہے اتھروید میں، گھنٹوں کا جھگڑا منٹوں میں حل کر دیں گے۔ آپ کو یہ معلوم ہے حجر اسود رکھا جا رہا تھا تو جھگڑا کھڑا ہوا، کون رکھے گا؟ میں رکھوں گا، تم نہیں رکھو گے، یہ جھگڑا چل رہا تھا۔ نبی نے حجر اسود کو چادر میں رکھا، سب سے کہا کہ چادر کو تھام لو، سب مل کر کے حجر اسود کو حجر اسود کی جگہ رکھ دو۔ گھنٹوں کا جھگڑا منٹوں میں حل کر دیا، اتھروید میں لکھا ہوا۔ بھاگوت پران میں لکھا ہوا ہے کہ جو آخری نبی ہوگا وہ گفا میں جائے گا اور پرشورام سے تعلیم حاصل کرے گا۔ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ غار حرا میں نبی گئے، جبریل سے قرآن لیا۔ بھاگوت پران میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ نبی گفا میں جائیں گے اور پرشورام سے تعلیم حاصل کریں گے۔ تلسی داس جی ایک بہت بڑے داس گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ جو آخری نبی ہوگا اس سے پہلے اتنا خوبصورت کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، اور جب وہ پیدا ہو گئے تو قیامت تک کوئی بچہ اتنا خوبصورت پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ کبیر داس نے کہا چاہے رحمان ہو، چاہے رحیم ہو، چاہے رام ہو، چاہے رحیم ہو، اس کے نام کا عدد لیجئے، اس کو 4 سے گنا کیجئے، 2 سے جوڑ دیجئے، پھر 5 سے گنا کیجئے، 9 سے بھاگا لگائیے، پھر 2 کو جوڑ دیجئے، 20 سے بھاگا لگائیے تو آپ کو 92 کا عدد ملے گا۔ 92 کا عدد محمد کے نام کا عدد ہے۔ چاہے رام ہو چاہے رحیم ہو، اللہ نے محمد کو ہندو مسلمان دونوں کے نام میں چھپا دیا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا لال قلعہ، اس میں جنریٹر کی لائٹ نہیں ہوتی تھی، اس میں کیروسین تیل ڈالا جاتا تھا تو ڈبیا جلتا تھا۔ جب طوفان آیا تو روشنی بجھ گئی، اکبر کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اندھیرا ہی اندھیرا، ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اکبر گھبرا گیا، بربل کو بلایا۔ بربل نے کہا کہ حضور کیوں گھبرا رہے ہو؟ کہا کہ میں جب سویا تھا تو روشنی تھی، اور سو کر کے جو اٹھا اندھیرا ہی اندھیرا تھا، مجھے اندھیرا دیکھ کر کے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا، اس لیے گھبرا رہا ہوں۔ بربل کتنا بڑا عاشق رسول تھا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ بربل نے کہا حضور آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ جب نبی زمین کے اوپر تھے تو اجالا زمین کے اوپر تھا، جب نبی قبر کے اندر گئے تو اجالا نیچے چلا گیا ہے۔ مسلمان کی قبر میں اندھیرا ہوتا ہی نہیں ہے۔ جو اکبر کانپ رہا تھا وہ مارے خوشی کے کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ہر کام پہلے ہوگا، حج عمرہ بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ عدد نکالو ہر چیز کے چوگن کر لو بھائی، 2 ملا کر 5 گن کر لو، 2 ملا کر 5 گن کر لو، پھر 20 کا بھاگ لگائے، 20 کا بھاگ لگائے، باقی بچے کو 9 گن کر لو، پھر 2 اس میں اور ملائے۔ کہت کبیرہ سن بھائی سادھو، نام محمد کے آئے، نام محمد کے آئے، باطل ہر ایک دور میں ہوگا ذلیل و خوار، باطل ہر ایک دور میں ہوگا ذلیل و خوار۔
خار قائم صدا رہے گی شریعت رسول کی، اللہ خود ہی کرتا ہے مدحت رسول کی۔ دوسرا پیغام سنت کے حوالے سے آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہوں۔ آپ تو اس طرح مجھ کو دیکھ رہے ہیں، لگ رہا کہ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، اور اتنا گھور گھور کر دیکھیں گے تو ہم کو نظر لگ جائے گی، اور آپ کی نظر سے بچنے کے لیے ہم کالا کپڑا پہن کر کے آئے، ہم بھی آپ سے بڑے جادوگر ہیں۔ تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں سنت کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ اس ہندوستان میں 3 سماج ترقی کر رہا ہے، اس میں مسلمان نہیں۔ 3 سماج کو ترقی ہو رہی ہے، اس میں مسلمان نہیں ہے۔ پہلا سماج مرواڑی سماج، ترقی کے آسمان کو چھو رہا۔ گجر سماج ترقی کے آسمان کو چھو رہا ہے۔ مہتا سماج ترقی کے آسمان کو چھو رہا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ 2 وجہ سے مرواڑی سماج کو ترقی ہے، آسمان کو چھو رہا ہے۔ گجر کو ترقی ہے، آسمان کو چھو رہا ہے۔ مہتا کو ترقی ہے، آسمان کو چھو رہا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ 2 وجہ سے۔ جب مرواڑی کے یہاں جھگڑا ہوگا وہ عدالت میں نہیں جائے گا، وہ سماج میں گھر میں بیٹھ کر کے حل کر لیا جاتا ہے۔ عدالت میں اس لیے نہیں لے جاتے کہ پیسہ الگ برباد ہوگا، وقت الگ برباد ہوگا، پیسہ تو واپس آ جائے گا لیکن جو وقت چلا گیا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اور دوسری وجہ جانتے ہیں؟ مرواڑی سماج کو ترقی ہے، مہتا سماج کو ترقی ہے، گجر سماج کو ترقی ہے۔ اس میں کوئی بھی اگر نیچے گیا سب لوگ مل کر کے اس کو سنبھالتے۔ اس میں 1 مرتبہ کوئی نیچے جائے گا 100 مرتبہ سنبھالیں گے، اس کو اپنے حال پر نہیں چھوڑیں گے، اس کی مدد کرتے رہیں گے۔ اس لیے ان کو ترقی ہے، آسمان کو چھو رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کا جھگڑا گھر میں حل ہوتا ہی نہیں ہے، سیدھا عدالت میں جاتا ہے۔ ایک ضلع میں ڈوری ایکٹ کا مقدمہ مسلمانوں کا کتنا ہے؟ 34 ہزار صرف ڈوری ایکٹ مقدمہ ہے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ مرواڑی سماج، مہتا سماج، گجر سماج سب کو لے کر کے چل رہا ہے، سب کی مدد کر کے چل رہا ہے، سب کو ایک ساتھ ترقی ہے۔ آپ وکیل سے جا کر کے ڈسٹرکٹ کورٹ میں پوچھ لیجئے، مرواڑی سماج کا مقدمہ آتا ہے تو وہ ڈائریکٹ بولے گا نہیں آتا ہے، جھگڑا ضرور ہوتا ہے، گھر میں بیٹھ کر کے وہ حل کر لیتے ہیں، عدالت میں لے کر کے نہیں آتے۔ اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ یہ بغل میں پھوس والا ہے، دوسرا مسلمان پکے کا مکان بنایا، اب اس پھوس والے کو کھجلی شروع ہوگی، اس کو نیند آ ہی نہیں رہی ہے، دوسرے کے سکھ سے پریشان ہے۔ پہلے کھاتا تھا نمک روٹی، سوتا تھا، جیسے ہی دوسرے مسلمان کی بلڈنگ کو دیکھا اس کی نیند حرام ہو گئی۔ جہاں کوئی اوپر گیا اس کی ٹانگ کھینچ کر کے نیچے کریں گے، بیٹا اتنی جلدی اوپر جانے کی ضرورت نہیں، برابر میں۔ اس لیے مسلمان پیچھے، مرواڑی سماج آگے نکل گئے، مہتا سماج آگے نکل گیا، گجر سماج آگے نکل گیا۔ اور اتنا بڑا مجمع ہے، ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ڈاکٹر امبیڈکر صاحب اگر مسلمان ہو جاتے تو آدھا ہندوستان مسلمان ہو جاتا۔ جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے مسلمان نہیں ہو رہا ہوں، مجھے 80 میں 100 میں 80 مسلمان شکل سے مسلمان ہی نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے مسلمان نہیں ہوئے۔ اگر ہم شکل سے مسلمان ہوتے، لباس سے مسلمان ہوتے، کردار سے مسلمان ہوتے تو ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ ایمان سے محروم نہیں ہوتے۔ آپ کو میں چیلنج دے رہا ہوں، یہ میرگنج ہے، میرگنج سے آپ سیدھا پنجاب چلے جائیے، پنجاب تک کسی سردار کو، سکھ کو آپ بھیک مانگتے ہوئے نہیں دکھا سکتے، دکھائیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک۔ اور آج کل کیا ہو رہا ہے کہ بوڑھا آدمی ہے، اس کو پٹی باندھ دیا ہے، بوڑھا باپ کو ٹیمپو میں بٹھا دیا ہے،
اور یہ جو مائک ہے نا، اس سے بہتر مائک لگا کر کے اعلان کر کے بھیک مانگتا ہے، جوان بیٹا بوڑھے باپ کو بھکاری بنا کر کے ٹیمپو میں اس سے بھی زیادہ اسٹینڈرڈ مائک سے بستی بستی بھیک مانگتا ہے بے شرمی کے ساتھ۔ اسی طرح جمعہ کا دن تھا، ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا بھیک کا کٹورا لے کر کے کہتا اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ ایک آدمی بولا کہ بھیک مانگ رہے ہو یا فٹ بال کھیل رہے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ بھیک سر جھکا کر کے مانگتے، تم سر اٹھا کر کے بھیک مانگتے ہو۔ اس نے کہا کہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میرا دادا نیشنل فقیر تھا اور میرا باپ انٹرنیشنل فقیر ہے، یہ میرا خاندانی پیشہ ہے، اس لیے بھیک مانگتا ہوں۔ بھکاری کھڑا تھا، بھیک مانگ رہا تھا، ہاتھ چمکا چمکا کر کے، سر اٹھا اٹھا کر کے بھیک مانگ رہا تھا۔ ایک آدمی سر جھکا کر کے بھیک دے رہا ہے۔ اس آدمی کو بڑی حیرت ہوئی کہ کتنا شریف آدمی ہے، بھیک بھی دے رہا ہے اور سر بھی جھکا رہا ہے۔ ایک بے شرم میں ہوں، سر بھی اٹھا رہا ہوں، ہاتھ بھی اٹھا رہا ہوں۔ اس آدمی نے کہا کہ میرے بھائی صاحب، تم تو شریف آدمی ہو، تم بھیک دینے والے ہو، بھیک لینے والے نہیں ہو، سر جھکا کر کے بھیک کیوں دے رہے ہو؟ اس نے کتنی پیاری بات کہی ہے، اللہ ایسی عظمت ہم سب کے دل میں داخل فرمائے۔ اس نے کہا یار تم تو بھیک کا کٹورا لے کر کے ابھی کھڑے ہوئے ہو، اللہ نے تمہارے واسطے میری جیب میں کل ہی پیسہ دے دیا۔ میرا راستہ رنگ پورا کی طرف نکل رہا تھا، مجھ کو بیرگنج کی طرف بھیج دیا، اصل تو میں نے اس کا دیا ہوا پیسہ دیا ہے، کام تو اس نے بنایا، مفت میں میرا نام ہو رہا تھا، اس لیے میں نے سر اٹھا کر کے بھیک نہیں دیا، سر جھکا کر کے بھیک دیا ہے۔ اللہ شرم نہ ہم کو آ سکی دیکھ اپنے اعمال، شرم نہ ہم کو آ سکی دیکھ اپنے اعمال، کبھی تو اتنا سوچتا، کبھی تو اتنا سوچتا، کاہے ہوا زوال، کاہے ہوا زوال، اللہ اور رسول پر ہے جس کا ایمان، اپنے من کی سب کرے، اپنے من کی سب کرے، وہ کیسا انسان، وہ کیسا انسان، غیروں کے جیسی ہے صورت تمہاری، تم ہو مسلمان نر یا کے ناری، تم ہو مسلمان نر یا کے ناری، خطرے میں ہے تیرے، خطرے میں ہے تیرے مذہب کی شان، ہر مسلمان، ہر مسلمان، ہر مسلمان، ہر مسلمان، فلمی چلن سے تمہیں دوستی ہے، قول محمد سے کیوں دشمنی ہے، قاصر خدا کا، قاصر خدا کا یہ ہے امتحان، ہر مسلمان، ہر مسلمان۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بڑا مشکل کام ہے۔ تیسرا پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بڑا اچھا جلسہ ہے، مائک بھی اب کام کرنے لگا ہے، بوڑھا مائک اور جوان مقرر، اس کو بھی باپ سے بھیٹ ہو رہی ہے، لیکن یہ کام کر رہا ہے، اللہ جزائے خیر دے۔ تیسرا پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اگر مجھے کچھ بھی ٹائم نہیں ملتا، صرف 3 منٹ کا ٹائم ملتا، وہ سنیں گے 2025 میں، 3 منٹ کے لیے اگر مجھے ٹائم ملتا تو جو پیغام میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں وہ سنا رہا ہوں، اگر آپ اس کی حفاظت کر لیتے تو ہندو مسلمان دنگا کبھی ہوا نہیں ہے اور زندگی میں کبھی نہیں ہوگا۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ایک بار ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تب تو بڑا مشکل ہے، تب تو پھر بہت مشکل، آپ کنیا کے بھی ماموں ہیں، دولہا کے بھی ماموں، دونوں طرف سے آپ بورو بن کر کے آئے۔ دھیان سے سنیے گا، زیادہ اگر دایاں بایاں کیجئے گا جنازہ ہی پڑھا دوں،
دھیان سے تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ہندوستان کے بہت بڑے وزیر اعظم تھے، ان کا نام تھا مرارجی بھائی دیسائی۔ انہوں نے مسلمانوں سے کہا مسلمانوں مجھے ایک امام دے دو، مسلمانوں مجھے ایک مؤذن دے دو۔ کہا کہ وزیر اعظم آپ تو ہندو ہو، آپ کو امام کی کیا ضرورت ہے، آپ کو مؤذن کی کیا ضرورت ہے؟ مؤذن تو مسجد میں چاہیے، مؤذن اور امام تو مسجد کو چاہیے۔ آپ تو وزیر اعظم ہو، ہندو ہو، آپ امام کیوں مانگ رہے ہو، آپ مؤذن کیوں مانگ رہے ہو؟ وزیر اعظم نے کتنا پیارا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ بغل میں مندر ہے، بغل میں مسجد ہے، مسجد کا دروازہ بند ہے، مسجد کا مائک بند ہے، مندر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مسجد کا مائک بند ہے، مسجد میں اذان نہیں ہوتی ہے، اذان دینے والا مؤذن نہیں ہے، مسجد میں نماز نہیں ہوتی ہے، امام نماز پڑھانے والا نہیں ہے۔ میرے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ ہندوستان ہندو مسلمان دونوں کا ہے، اور اس کی خوبصورتی میں ایک طرف مندر ہے، ایک طرف مسجد ہے۔ مسجد کا دروازہ بند ہو، مندر کا دروازہ کھلا رہے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اس لیے مجھے ایک مؤذن دے دو، ایک امام دے دو، تنخواہ میں اپنی جیب سے ادا کروں گا، تاکہ اس ہندوستان میں مندر بھی آباد رہے، خدا کا گھر مسجد بھی آباد رہے۔ مہاتما گاندھی جی نے ہندو مسلمان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم ہندو کر کے ہندو سے مسلمان سے جھگڑتے ہو، اور تم مسلمان سمجھ کر کے ہندو سے جھگڑتے ہو۔ یاد رکھو، میں نے ہندو سے ہا کو نکالا، مسلمان سے میم کو نکالا۔ جب ہا کو میم سے ملایا تو ہم ہو گیا، کہ یعنی ہم ہندوستانی ہیں، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو۔ جب تم بھی ہندوستانی ہو، ہم بھی ہندوستانی ہیں، تو ہندو مسلمان کا پھر جھگڑا کیسا ہے؟ تیسرے نمونے کو آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ کبیر داس جی نے کہا کسی بھی ہندو سماج کے ایک آدمی کو کھڑا کرو، وہاں پر مسلمان کو بھی لے آؤ، مسلمان سے پوچھو کہ یہ دنیا جانے والی ہے، وہ بولے گا جانے والی ہے۔ مسلمان سے پوچھو یہ دنیا جانے والی ہے، وہ بولے گا ہاں یہ دنیا جانے والی ہے۔ ہندو سے پوچھو کہ یہ دنیا جانے والی ہے، وہ بھی بولے گا یہ دنیا جانے والی ہے۔ تو کبیر داس نے کہا کہ تم ہندو ہو، تم مسلمان ہو، دونوں مانتے ہو کہ یہ دنیا جانے والی ہے، تو جانے والی چیز پر پھر تم آپس میں جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ صبح کا وقت تھا، کھڑکی کھول کر کے راجا دیکھ رہا تھا، میرگنج کے روڈ کو دیکھ رہا تھا، اور دلت سماج کا آدمی جھاڑو لگا رہا تھا۔ اس نے جھاڑو لگاتے ہوئے دیکھا، اس کا کام خراب ہونے لگا۔ اس نے کہا یہ منحوس ہے، اس کو پھانسی پر چڑھا دو۔ جب وہ پھانسی پر چڑھنے لگا تو اس نے کہا کہ بھائی مجھ کو پھانسی کیوں دے رہے ہو؟ کہا تم منحوس ہو، اس لیے تم کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے۔ تم کو بادشاہ نے دیکھا، بادشاہ کا کام بگڑنے لگا، اس لیے تم کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سے ملاقات کرا دو، میری آخری خواہش ہے، اس کے بعد پھانسی پر چڑھا دے۔ بادشاہ کے پاس لایا گیا تو اس غریب نے بادشاہ سے پوچھا کہ مجھ کو پھانسی پر کیوں چڑھا رہے ہو؟ تو بادشاہ نے کہا تم منحوس آدمی، اس لیے تم کو پھانسی پر چڑھا رہے۔ کہا ہم منحوس کیوں ہیں؟ کہا تمہارا چہرہ میں نے دیکھا، میرا کام بگڑنے لگا۔ کہا حضور معاف کیجئے گا، مجھ سے بڑے منحوس تو آپ ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ کہا حضور آپ نے میرا چہرہ دیکھا، آپ کی جان تو بچی ہوئی ہے، آپ کا جہان گیا، لیکن میں نے آپ کا چہرہ دیکھا، میری تو جان جا رہی ہے۔ اب فیصلہ کیجئے کہ منحوس کون ہے؟ کا بھاگا کچو گھر نہ رہائی،
دیکھت نین چلا جگ جائی، کیا بھاگا کچھو گھر نہ رہائی، دیکھت نین چلا جگ جائی، ایک لک پوت سوا لک ناتی، تارا ون گھر دیا نہ باتی، ایک لک پوت سوا لک ناتی، تارا ون گھر دیا نہ باتی، لنکا سی کوٹھی سمندر سکھائی، تارا ون کی خبر نہ پائی، کہت کبیرا انت کی باری، ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری، کہت کبیرا انت کی باری، ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری، حویلی جو پڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا، اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا، حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا، دعا کیجیے کہ ہم میں پیار کے رشتے رہے قائم، یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا، یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام، ہمارے جوان سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے، حور سے نکاح ہوگا، لیکن یہاں کوئی چانس نہیں۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ بازار میں آپ جلسہ سن رہے ہیں، بازار میں آپ کی دکان کھلتی ہے، بازار میں آپ سودا لینے کے لیے آتے ہیں، دکاندار کو بھی ترقی چاہیے، خریدار کو بھی ترقی چاہیے۔ ترقی کا راز میں بتا رہا ہوں، اگر امبانی کے برابر نہیں ہوں گے تو امبانی سے کم بھی نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، کرنا کیا ہے وہ اس کا دھیان سے سنیے۔ حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے، دو بات کو یاد رکھیے۔ آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں، 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ دنیا پیچھے ہوگی، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، لون پر پیسہ اٹھا کر کے گھر بنائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، ذرا جلسہ ختم ہونے دیجیے، اس کے بعد ملاقات کرتے ہیں آپ سے۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ لون پر پیسہ مت لیجئے گا، خاندان برباد ہو جائے گا۔ LIC کی قسط مت ڈالیے گا، 40 سال ہوتے ہوتے 17 نسل آپ کی تباہ ہو جائے گی۔ یہ جو دبئی ہے، یہاں پر سڑک پر، دبئی میں سڑک پر، بیچ سڑک پر 8 لاکھ کار چھوڑ کر کے لوگ بھاگ گئے۔ 8 لاکھ کار، ایک کار نہیں، 1000 کار نہیں، 1 لاکھ نہیں، 8 لاکھ کار دبئی میں لوگ سڑک پر چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ کیوں؟ قسطیں ڈالنے کے لیے پیسہ نہیں تھا، اور کمپنی خون چوس رہی تھی، سوچا کہ جان ہے تو جہان ہے، کار چھوڑ کر کے ہی بھاگ گئے۔ آپ کا تو بہار ہے، ہر طرف سے کنگال ہے، ہم لوگ کو سیلاب الگ تباہ کرتا ہے، طوفان الگ برباد کرتا ہے۔ آپ جائیے جہاں پیسہ چھپتا ہے، بنگلور، 1 مہینے میں 3 لاکھ لوگ بھاگ گئے، کرایہ کا مکان چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ LIC پہ پیسہ ڈالا تھا، لون پر پیسہ اٹھایا تھا، وہ لوگ دوہتے رہے ڈھینو گائے کی طرح، اور یہاں دودھ ختم ہو گیا، خون نکلنے لگا۔ اب سوچا کہ خون کے آنسو کیا روئیں گے، 1 مہینے میں 3 لاکھ لوگ لون کی وجہ سے، سود کی وجہ سے بنگلور جیسے شہر کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ امریکہ سے بڑا سپر پاور کوئی ہے؟ لیکن آج امریکہ کا دیوالیہ نکل گیا، چائنا آگے چلا گیا، امریکہ پیچھے ہو گیا۔ جانتے ہیں کیوں؟
چائنا تجارت کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، اور امریکہ سود پر پیسہ دیا کرتا تھا، سود کھاتا تھا۔ سود کھانے اور کمانے کے نتیجے میں 74 سال میں امریکہ برباد ہو گیا، آسمان کی بلندی سے زمین کی پستی پر آ گیا، اور چائنا زمین کی پستی سے آسمان کی بلندی پر چلا گیا۔ آپ بینک میں جب جائیے گا تو وہاں بورڈ پر لکھا ہوا رہتا ہے 48 مہینہ سنگل جمع کیجئے ڈبل دیں گے۔ تو داڑھی ٹوپی رکھ کر کے جھولا میں پیسہ لے کر کے جا رہے ہیں، کچھ کرنا دھرنا نہ پڑے، چٹ منگنی پٹ بیا گئے، بورا میں پیسہ لے کر کے گئے، 10 لاکھ روپیہ جمع کرتے رہے 48 مہینے، سوچا کہ جھولے میں پیسہ جمع کیا ہے، بورے میں پیسہ لے کر کے آئے۔ جب 48 مہینے پورے ہو گئے تو اب گئے موچ پر تاؤ دے کر کے پیسہ لینے کے لیے، تو دیکھا کہ منیجر بھی غائب، آفس بھی غائب، پتلون کے چکر میں لنگوٹی بھی چلی گئی، ڈبل کے چکر میں سنگل سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے لوٹ کر کے لائیں گے، کوٹ کر کے کھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، یہ لوگ پٹنہ جانے والے نہیں ہیں، سیدھا رانچی جائیں گے۔ تو بدیالا دے بیل بھرے جو پورب پچھم جائے گا، یا سود بڑھا کر لائے گا یا ٹوٹا گھاٹا پائے گا، یا سود بڑھا کر لائے گا یا ٹوٹا گھاٹا پائے گا۔ قزاق اجل کا رستے میں، قزاق اجل کا رستے میں جب بھالا مار گرائے گا، دھن دولت ناتی پوتا کیا ایک کنبا کام نہ آئے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لا چلے گا بنجارا۔ یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے۔ ایک طرف اندھی دولت کی پاگل عیش پرستی، ایک طرف جسموں کی قیمت روٹی سے بھی سستی، ایک طرف ہے سونا گاچھی، ایک طرف ہے سونا گاچھی، ایک طرف چورنگی ہے۔ یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے۔ آدھا سے زیادہ جلسہ نکل گیا، مجھے امید نہیں تھی کہ 12 بج جانے کے بعد آپ لوگ اتنا تازہ دم جلسے کو سنیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں آپ کے جوان بیٹوں کے لیے، اللہ ان کو نوکری عطا فرمائے، جائز روزگار عطا فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے انشاءاللہ حلال کمائیں گے، حساب سے خرچ کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دوسرے کو دیکھ کر دکھا کر کے ولیمہ کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ ڈس بریک مارنے والے اس مجمع میں زیادہ لوگ ہو گئے۔ میں جس بیداری کے لیے گلہ پھاڑ رہا تھا، ماشاءاللہ مجمع اتنا بیدار ہو چکا ہے۔ شراب کے حوالے سے پیغام ہے، سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ محرم میں مگر عمل نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ محرم میں عمل نہیں کریں گے، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ 1956 عیسوی کی رپورٹ ہے، فرانس نے بتایا محرم میں جو جوان دارو پیتا ہے، جنوری کے جشن میں جو جوان دارو پیتا ہے، دارو پینے کی وجہ سے پہلے بیمار پڑتا ہے، پھر بعد میں اس کو کینسر لگنے کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ ایک سال میں 2000 جوان دارو سے بیمار ہو کر کے مر جاتے ہیں۔ 1977 عیسوی کی رپورٹ ہے امریکہ کی، 3 کروڑ 87 لاکھ لوگ ایک سال میں بیمار ہوتے ہیں، بخار کی وجہ سے کم بیمار پڑتے ہیں، کروڑوں لوگ دارو پینے کی وجہ سے بیمار پڑتے ہیں۔ 80% جوان دارو پینے کے بعد میدان ہارتا ہے، اور جب ہوش آتا ہے تو خودکشی کر لیتا ہے، ٹرین کی پٹری سے کٹ کر کے مر جاتا ہے، پھانسی کے پھندے سے لٹک جاتا ہے۔ اور پاگل ہونے والے جوان کی تعداد دارو پینے کی وجہ سے 75% ہے۔ دارو سے پہلے مالا مال تھا، دارو پینے کے بعد کنگال ہو گیا 79% جوان۔ جیل
گیا نہیں تھا، دارو پینے کی نتیجے میں چوری کیا، چماری کیا، جیل گیا۔ 74% جوان دارو پینے کی وجہ سے جیل جاتا ہے۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ مارکیٹ ہے، یہاں پر مرغی کا گوشت خریدنے کے لیے لوگ آتے۔ آپ جمعرات کے دن اور اتوار کے دن اسی میرگنج میں آئیے، مرغی کا گوشت خریدیے، صرف 2 بوٹی، 2 بوٹی خرید کر کے لے جائیے۔ یہ پانی کی بوتل ہے، پکڑائیے ہاتھ میں، یہ پانی کی بوتل ہے۔ جو گوشت کی بوٹی آپ نے مرگن میں خریدا، پانی کی ایک بوتل میں اس بوٹی کو ڈال دیجئے، 3 دن کے لیے چھوڑ دیجئے۔ اور شراب کی ایک بوتل خرید کر کے لیجئے، اور دوسری بوٹی جو گوشت کی ہے، گوشت کا جو ٹکڑا ہے وہ شراب کی بوتل میں ڈالیے اور 3 دن کے لیے چھوڑ دیجئے۔ 3 دن کے بعد آپ دیکھیے گا، جس گوشت کے ٹکڑے کو آپ نے پانی کی بوتل میں ڈالا اس کا رنگ نہیں بدلے گا، جیسا کل تھا ویسا آج رہے گا۔ لیکن جس گوشت کے ٹکڑے کو آپ نے شراب کی بوتل میں ڈالا ہے، اس کو 3 دن کے بعد دیکھیے، اس کا رنگ ایسا بدلے گا جیسے چربی کا رنگ ہوتا ہے۔ جب آدمی گلاس شراب پیتا ہے تو دل کے اوپر چربی چڑھ جاتی ہے، سانس رک جاتی ہے، رکنے کے نتیجے میں جوان کا پھیپھڑا کام نہیں کرتا، سنگل پھیپھڑے پر آ جاتا ہے، اور شراب پینے کے نتیجے میں یہی جوان دنیا چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ آپ کے گھر میں کچا انڈا ہوگا، اب یہ جاڑے کا موسم آیا ہے، لوگ انڈا ابال کر کے کھاتے ہیں، جاڑے کا موسم آ گیا، لوگ صبح سویرے انڈا ابال کر کے کھاتے ہیں۔ کچا انڈا توڑ کر کے آپ شراب کے گلاس میں ڈالیے، وہ ایسے پک جائے گا جیسے آگ پر انڈا پکتا ہے۔ کل تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، شراب کے گلاس میں آپ کچا انڈا توڑ کر کے ڈالیے، وہ ایسے ٹائٹ ہو جائے گا جیسے چولہے پر ابلا ہوا انڈا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ شراب کے اندر کتنی آگ ہے۔ کچا انڈا جاتا ہے، پک جاتا ہے، جب گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی تو اتھڑی کا کیا حال ہوگا۔ اگر شراب سے بچنا چاہتے ہیں تو ایک کام ہے، صرف ایک کام کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، ڈرنا نہیں ہے، 7 خون معاف ہے۔ ایک کام آپ کو کرنا ہے اگر شراب سے بچنا ہے، شراب کو اپنا دشمن سمجھیے، اسی دن آپ کی شراب چھوٹ جائے۔ پادری صاحب نے لوگوں سے کہا اگر شراب چھوڑنا چاہتے ہو تو شراب کو دشمن سمجھو، تو مرید کھڑا ہو کر کے بولا حضور کل ہی تو آپ نے کہا تھا دشمن سے محبت کرو، آج کہہ رہے ہیں کہ دشمن سے نفرت کرو۔ تو پادری نے کہا یار محبت کرنے کے لیے میں نے کہا ہے، لیکن محبت میں نگلنے کے لیے نہیں کہا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے شراب سے خود بھی بچیں گے اور اپنے پورے سماج کو بچائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پہ، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پہ، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے۔ صرف 2 پیغام باقی رہ گئے، مجمع اپنی جگہ پر سلامت ہے، لوگوں کو سرا باغا لگ گیا ہے بیٹھتے بیٹھتے، تو وہ اپنا سرا باغا چھڑانے کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن ماشاءاللہ جلسہ دیکھنے والے آئے، دیکھ کر کے چلے گئے، جلسہ سننے والے بیٹھے ہیں۔ میں تو لوکل مقرر ہوں، کل بھی آپ کو سنا دوں گا، لیکن جس کا ٹائم نہیں ملتا ہے، مشکل سے ٹائم ملتا ہے، اور آپ لوگ خوش نصیب تھے، آپ کا ان کا ٹائم مل گیا۔ مولانا عبداللہ سالم قمر صاحب چترویدی وہ باقی ہیں،
اگر ان کا بیان سنے بغیر آپ چلے گئے تو آپ کا جلسہ باسی ہو جائے گا، باہر کے لیے لوگوں کے لیے نہیں رہے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے جب تک وہ آ نہ جائیں، ان کا بیان ہو نہ جائے، ہم لوگ یہاں سے نہیں جائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ صرف 2 پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، 5 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ ماں باپ کے حوالے سے اور پردے کے حوالے سے آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے۔ یہ جو کرسی ہے، اس کرسی کے نیچے آپ گھر میں دیکھیں گے تو بچھا نکلتا ہے، چوکی ہٹائیں گے تو بچھا نکلتا ہے۔ اس بچھے کو جو بھی دیکھتا ہے جوتا چپل سے مارتا ہے۔ گلستاں میں اس کا راز لکھا ہے، اس بچھو نے کاٹا نہیں ہے، پھر بھی بچہ بھی اس کو جوتے سے مارتا ہے، بوڑھا بھی جوتے سے مارتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ جب وہ بچھو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اس کی ماں نے اس کو سنبھالے رکھا، جب وہ بڑا ہو گیا تو اپنی ماں کے پیٹ کو پھاڑ کر کے وہ باہر نکل گیا۔ ماں کے اوپر اس نے ظلم کیا، بچپن میں جس ماں نے اس کو سنبھالا اس پر اس نے ستم کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کو کوئی بھی دیکھتا ہے جوتے سے خبر لیتا ہے۔ 3 طرح کے بیٹے ہوتے ہیں، ایک بیٹے کا نام ہے پوت، دوسرے بیٹے کا نام ہے سپوت، تیسرے بیٹے کا نام ہے کپوت۔ قبولیت کی گھڑی ہے، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو ہونہار بیٹا عطا فرمائے۔ ایک بیٹا ہے جو پوت ہے، ماں باپ نے دولت بنایا، اس کو بچا کر کے رکھا، بڑھا نہیں سکا، یہ بیٹا پوت ہے۔ دوسرا بیٹا سپوت ہے، ماں باپ نے جو دولت بنائی اس کو بچایا بھی اور اس کو بڑھایا بھی، یہ سب سے ہونہار بیٹا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں ایسا ہونہار بیٹا سب کو اللہ عطا فرمائے۔ تیسرا بیٹا ہے جس کا نام ہے کپوت۔ کپوت کون بیٹا ہے؟ قبولیت کی گھڑی میں پناہ مانگیے، یہ نالائق بیٹا ہے، ماں باپ کی دولت تو بچا نہیں سکا، ماں باپ کی دولت کو بڑھا نہیں سکا، ماں باپ کی دولت کو دارو میں، جوا میں، شراب میں برباد کر بیٹھا۔ قبولیت کی گھڑی ہے، دعا کرتا ہوں اللہ ایسے نالائق بیٹے سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ ماں باپ محبت سے اپنے بچے کو پالتے ہیں، لیکن جب بچہ جوان ہوتا ہے تو ماں کو بھی ڈانٹتا ہے، باپ کو بھی ڈانٹتا ہے، باپ کو بھی دھکا مارتا ہے، ماں کو بھی دھکا مارتا ہے، بڑے پیار سے پالا پوسا، لیکن جوان ہوا ماں باپ کے ساتھ سختی کرتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اپنے بچپن کو بھول گیا، کتنی محبت سے باپ نے پالا، اپنی جوانی کھلا دی، کتنی محبت سے ماں نے پالا، کچے میں سو گئی سوکھے میں سلایا، اپنے بچپن کو بھول گیا ہے، اس لیے ماں باپ کے ساتھ سختی کر رہا ہے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بالکل تیار، ماشاءاللہ۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، چاہے رنگ پورا ہو چاہے مرگنج ہو، جس لڑکی کی شادی ہوتی ہے وہ جب سسرال جاتی ہے تو پہلی مرتبہ جلدی آ جاتی ہے، چاہے 1 دن میں آ جائے، چاہے 2 دن میں آ جائے، چاہے 3 دن میں آ جائے، چاہے یہ ڈکیتا ہو، چاہے یہ مرگنج ہو، چاہے یہ زن مرید جو بیٹھا ہوا ہے بڑھاڑا کوٹھی کا یہ ہو، چاہے مرگنج کے لوگ ہوں، کہیں کے لوگ ہیں، رواج یہ ہے کہ لڑکی کی شادی ہوئی، میں کیسے سسرال گئی، 1 دن میں آ گئی، 2 دن میں آ گئی، 3 دن میں آ گئی، لیکن اب ہوتا کیا ہے یہ سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی۔ جب پہلی مرتبہ لڑکی آتی ہے سسرال سے میکے، محلے کی ساری عورت گھیر لیتی ہے، سوال جواب ہوتا ہے، بیٹی سسرال سے آ رہی ہوں، سسرال کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی سبحان اللہ۔ دوسرا سوال ہوتا ہے کہ سسر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی ماشاء اللہ۔ تیسرا سوال ہوتا ہے کہ شوہر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی الحمدللہ۔ اب ایک عورت کہتی ہے سب فالتو سوال ہے، اصل سوال کا جواب دو، تمہاری ساس کیسی تھی؟ تو کہتی استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال۔ ماں کو سمجھ میں آ گیا
میری بیٹی کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹی تمہارے جواب سے مجھ کو دکھ ہوا، یہ بتاؤ پہلی مرتبہ جو سسرال گئی تھی کون لے کر کے گئی؟ کہا ساس آئی تھی، 100 لڑکی میں ہم کو پسند کیا، 99 کو چھانٹا اور مجھ کو اپنے بیٹے کی بہو بنا کر کے میں کیسے سسرال لے آئی؟ اب ماں نے موقع کا چوکا مارا کہ بیٹی یہ ساس کا ہی احسان ہے، اتنی اچھی سسرال مل گئی، یہ ساس کا ہی احسان ہے، اتنے اچھے شوہر مل گئے، یہ ساس کا ہی احسان ہے، اتنی اچھی سسرال مل گئی۔ بیٹی ساس بلا اور مصیبت نہیں ہوتی، کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی ماں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیٹی کی طرفداری میں داماد سیدھا جیل جائے گا۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، انشاءاللہ 2-4 آدمی بالکل صحیح جا رہا ہے۔ مات پتا کی چاہ کو بیٹا جو ٹھکرائے، مات پتا کی چاہ کو بیٹا جو ٹھکرائے، سمجھو اس پریوار کا، سمجھو اس پریوار کا سب کچھ گنوا پلائے، سب کچھ گنوا پلائے۔ ساس کو جب کوئی بہو پگ پگ دے الزام، ساس کو جب کوئی بہو پگ پگ دے الزام، اس گھر سے برکت گئی، اس گھر سے برکت گئی، نرک ہو گیا تھا، نرک ہو گیا تھا۔ آخری پیغام زحمت تمام آپ کی خدمت میں پردے کے حوالے سے پیغام ہے، سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بڑا خوبصورت جلسہ تیزی کے ساتھ نکل گیا، اللہ جزائے خیر دے۔ جلسہ اتنا خوبصورت ہے، آپ کی چمکتی ہوئی اتنی پیشانی ہے، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی جوان بیٹی کے لیے غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے مہا بھارت۔ اس کتاب میں لکھا ہے جب باپ جوان ہو، بیٹی جوان ہو تو تنہائی میں نہ بیٹھے۔ اپنا سگا باپ اگر جوان ہے، اپنی سگی بیٹی اگر جوان ہے، مہا بھارت میں لکھا ہوا ہے اپنی جوان بیٹی کے ساتھ جوان باپ تنہائی میں نہ بیٹھے، کیا پتا بیوی سمجھ کر بیٹی ہی سے زنا کر لے۔ مہا بھارت میں لکھا ہوا ہے۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے برہما پران، وشنو پران۔ اس میں ہے کہ زمانہ اتنا برا آ رہا ہے، اتنا برا آ رہا ہے، جو عورت گھونگھٹ ڈال کر کے رہتی تھی وہ گھونگھٹ ہٹا کر کے مردوں کے سامنے بال کو سنوارے گی، کریم لگائے گی، شرم و حیا کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہوگا، اپنے حسن کو بیچے گی، غریب شوہر کو لات مار دے گی، 7 سال 8 سال کی لڑکی ماں بن جائے گی، 8 اور 10 سال کا لڑکا باپ بن جائے گا، اتنا آوارہ دور آ رہا۔ ایک آخری نمونہ آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ رامائن کتاب ہے، اس کتاب میں دیور اور بھابھی کا تذکرہ ہے۔ رامائن میں دیور کون ہے؟ لکشمن جی۔ بھابھی کون ہے؟ سیتا جی۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے جب 14 سال کا بنواس پورا ہو گیا تو گھر لوٹی بھابھی بھی، سیتا جی، گھر لوٹی دیور بھی، لکشمن جی۔ اب لوگوں نے سواگت کیا، پھول کا مالا لے کر کے لکشمن جی سے کہا وہ آپ کی بھابھی جو اپنی آبرو بچا کر کے آئی، راون سے اپنی آبرو بچا کر کے آئی، اس کا سواگت آپ کیجئے، یہ مالا ہے، جا کر کے بھابھی کے گلے میں ڈال کر کے آئیے۔ لکشمن جی سے کہا جا رہا ہے، دیور سے کہا جا رہا ہے آپ کی بھابھی 14 سال بنواس پورا کر کے آ رہی ہے، یہ مالا لے کر کے اپنی بھابھی کا سواگت کر کے آئیے۔ وہ بھابھی آپ کی بیٹھی ہوئی ہے، وہاں جائیے اور اپنے ہاتھ سے سواگت کر کے آئیے، مالا پہنا کر کے آئیے۔ اب لکشمن جی نے رامائن میں لکھا ہے کہ مالا پکڑ لیا، 2-4 قدم بڑھا کر کے کھڑے ہو گئے، تاک جھانک کرنے لگے تو لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میری بھابھی کے ساتھ 4-5 عورت اور بھی بیٹھی ہوئی ہے، اب 4-5 عورت میں میری بھابھی کون ہے مجھے پتا ہی نہیں۔ کہا اللہ اللہ، 14 سال بھابھی کے ساتھ رہے ہو، بھابھی کا چہرہ نہیں دیکھا؟ کہ وہ تو گھونگھٹ ڈال کر کے رہتی تھی، چہرہ کہاں نظر آیا؟
چلتے ہوئے صرف میں نے پاؤں دیکھا ہے، چہرہ آج تک نہیں دیکھا ہے۔ شادی کے بعد 4 مہینے میں بچہ ہو گیا، ابھی شادی کو صرف 4 مہینے ہوئے، بچہ ہو گیا۔ تو بیوی نے شوہر سے کہا اس کا کیا نام رکھیں؟ کہا اس کا نام تیز رفتار رکھ دو۔ 9 مہینے کا سفر 4 ہی مہینہ میں طے کر لیا۔ کہاں گئی وہ سیتا میاں اور کہاں ہے اب مریم، بھارت ورش میں جن کے چلیتر پہ گرو کیا کرتے ہیں ہم، جو اپنی اتہاس بلا دے آگ لگے اس فیشن میں، آگ لگے اس فیشن میں۔ ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں، ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں۔ امن کی دیوی تڑپ رہی ہے گاندھی جی کے آنگن میں، گاندھی جی کے آنگن میں۔ میرا پیغام ختم ہو گیا، آپ سے وعدہ لینا چاہ رہا ہوں۔ 3 وعدے پر آپ کھڑے ہو جائیے، 3 وعدہ دیجئے کہ ہم 3 کام چھوڑ دیں گے، زندگی بھر کے لیے آج کے مرگن کا یہ جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ اچھا دیکھیے، چلتے چلاتے یہ جو جلسہ ہو رہا ہے، جس مدرسے کے بینر تلے ہو رہا ہے، وہی پیغام میں بھول گیا تھا۔ آپ کی شکل دیکھ کر کے مجھے یاد آ گیا، اگر اجازت دیجئے تو میں سنا دیتا ہوں، صرف 3 منٹ لگے گا۔ اجازت ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ڈاکٹر کو فیس نقد دیں گے اور مدرسے کے استاذ کو تنخواہ ادھار، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ وقت سے دن اور رات، وقت سے کل اور آج، وقت کی ہر شے غلام، وقت کا ہر شے پیراج۔ آدمی کو چاہیے وقت سے ڈر کر رہے، کون جانے کس گھڑی وقت کا بدلے مزاج۔ غنیمت صحت ہے علالت سے پہلے، غنیمت صحت ہے علالت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے، جوانی بڑھاپے جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لے بہت کم ہے مہلت۔ بڑا خوبصورت جلسہ ختم ہونے والا ہے، عظیم مقرر کا سامنا ہونے جا رہا ہے۔ مائک والے تھوڑا سسٹم کو ٹھیک کیجئے بھائی، ہم ہی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ سامعین کو کیا سمجھ میں آئے گا۔ سسٹم کو ٹھیک کیجئے، یہ یا تو وہ مائک دے اس کو بند کر دیے۔ آن لائن بہت اچھا جلسہ آپ کا ہو رہا ہے، کھچا کھچما مجمع بھرا ہوا ہے، پیشانی اور ٹوپی چمک رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جمعہ کا دن ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے جمعہ کا مجمع سنیچر میں پہنچا ہوا ہے۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آذان آج سنیں گے، نماز کل پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ یہ جو جلسہ چل رہا ہے یہ تعزیتی جلسہ چل رہا ہے، 3 عنوان سے یہ جلسہ چل رہا ہے۔ پہلا عنوان ہے تعزیتی، مرحوم کا انتقال ہوا ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے جلسہ ہے۔ سوال ہمارا یہیں سے شروع ہو رہا ہے، چند سوال سے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔
موت 3 وجہ سے آتی ہے. پہلی اور دوسری تیسری وجہ کیا ہے؟ موت 3 وجہ سے آتی ہے. ایک صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. وہ پہلی اور دوسری اور آخری چیز کیا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. آخرت میں کامیاب ہونا ہے آپ کو صرف 3 کام کرنا ہے. وہ پہلا اور دوسرا آخری کام کیا ہے؟ یہ میرا تیسرا سوال ہے. اس مجمع میں نوجوان کون ہے؟ جوان کون ہے؟ ادھیڑ کون ہے؟ بوڑھا کون ہے؟ یہ میرا چوتھا سوال ہے. اپنے مرحوم کو کیسے یاد کریں گے؟ اس کے کتنے طریقے ہیں؟ یہ آخری سوال ہے. ایک بہرا بیمار کے پاس گیا، 3 سوال کیے. وہ 3 سوال کیا ہے؟ آخری سوال ہے. سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. جوانی میں سوئیں گے، بڑھاپے میں جاگیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. میں آپ کی بیداری کو ٹٹول رہا ہوں کہ آپ یہی ہیں یا کہیں اور ہیں. آپ مجمع میں کم ہیں، بازار میں زیادہ ہیں. دھیان سے سنیے گا. 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. موت 3 وجہ سے آتی ہے. دنیا چھوٹی ہے، اگر لوگ مریں گے نہیں تو پیر رکھنے کی جگہ نہیں رہے گی. اس لیے لوگ مرتے رہتے ہیں، آنے والے آتے رہتے ہیں، جانے والے جاتے رہتے ہیں. دنیا میں موت کیوں ہے؟ ہر نیا بچہ کا دماغ نیا ہوتا ہے. پرانے دماغ کی ضرورت کم ہوتی ہے، نئے دماغ کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. اس لیے دنیا میں موت ہے. اور آخری وجہ دنیا میں موت کیوں ہے؟ بیس کو بڑھائیے، بیس کو بڑھائیے. دنیا میں موت کیوں ہے؟ آخری وجہ کہ جب تک موت نہیں ہوگی خدا کا بندہ خدا سے دور رہے گا. جیسے ہی موت آئے گی خدا کے بندے کی خدا سے ملاقات ہو جائے گی. اس لیے موت آتی ہے. دوسرا سوال تھا، صحابی رسول نے فرمایا مجھے 3 چیز پسند ہے. بیماری کو پسند کرتا ہوں اس لیے کہ اس سے گناہ معاف ہو جاتا. اور میں غریبی کو پسند کرتا ہوں، اس سے آدمی تکبر نہیں کرتا. اور موت کو پسند کرتا ہوں کہ اس سے خدا کے بندے کی خدا سے ملاقات ہو جاتی ہے. آخرت میں کامیاب ہونا ہے صرف 3 کام کرنا ہے. زندہ کو مردہ کرنا ہے، مردہ کو زندہ کرنا ہے. قریب کو دور کرنا ہے، دور کو قریب کرنا ہے. دشمن کو دوست بنانا ہے، دوست کو دشمن بنانا ہے. آپ کامیاب ہو جائیں. یہ نفس ہمارا زندہ ہے، یہی برائی کراتا ہے، اس کو مارنا ہے. ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے، اس کو زندہ کرنا ہے. اور جو دنیا قریب ہے اس کو دور کرنا ہے، جو آخرت قریب ہے اس کو قریب کرنا ہے، جو آخرت دور ہے اس کو قریب کرنا ہے. ہم نے خدا کو دشمن بنا رکھا ہے، خدا کو دوست بنانا پڑے گا. ہم نے شیطان کو دوست بنا رکھا ہے، اس کو دشمن بنانا ہوگا. اللہ کامیاب کر دے گا. اس مجمع میں جس کی عمر 30 سال ہے وہ نوجوان ہے، اور جس کی عمر اس مجمع میں 40 سال ہے وہ نوجوان نہیں ہے، جوان ہے. اور اس مجمع میں جس کی عمر 50 سال ہے وہ ادھیڑ ہے، نوجوان بھی نہیں رہا، جوان بھی نہیں رہا، ادھیڑ ہو گیا. اور جیسے ہی 50 پر 1 سال کا اضافہ ہوا، اب نوجوان بھی نہیں رہا، جوان بھی نہیں رہا، ادھیڑ بھی نہیں رہا، بوڑھا ہو گیا. دنیا کی عمر اتنی چھوٹی ہے. اپنے مرحوم کو کیسے یاد کریں گے؟ دعا کیجئے، اللہ آپ کے مرحوم کی مغفرت فرمائے گا. صدقہ خیرات کیجئے، اللہ آپ کے مرحوم کی مغفرت فرما دے گا. پیسہ والے ہیں ان کی طرف سے حج کیجئے، اللہ مغفرت فرما دے گا. نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، نفل نماز اپنے مرحوم کے لیے پڑھ لیجئے، قرآن کی تلاوت کر دیجئے. ادھر آپ ثواب پہنچائیں گے اور اس کے یہاں پہنچ جائے گا. آپ نے اپنے مرحوم کو یاد کیا، کل آپ کا انتقال ہوگا، آپ کی اولاد آپ کو یاد کرے گی. بہرا آدمی بیمار کے پاس گیا خیریت لینے کے لیے، تو پہلا سوال پوچھا کیا حال ہے؟ تو بیمار نے کہا مر رہا ہوں. کہا سبحان اللہ، بہت اچھا. دوسرا سوال پوچھا کیا کھا رہے ہو؟ کہا زہر کھا رہا ہوں. کہا بہت اچھی دوائی ہے، کھاتے رہو.
تیسرا سوال بہرا پوچھا کہ کس ڈاکٹر سے علاج ہو رہا ہے؟ کہا ملک الموت سے. کہا بہت اچھا ڈاکٹر ہے, پورا علاج کر کے ہی چھوڑے گا. او غافل انسان انسان, او غافل انسان, او غافل انسان انسان, او غافل انسان. آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے, ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے, انجام سے تو اپنے انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے؟ او غافل انسان انسان, او غافل انسان, او غافل انسان انسان, او غافل انسان. ماشاءاللہ دور تک آواز پہنچ رہی ہے اور مائک کی سروس اچھی ہے. مائک کا اصل میں رخ الگ ہو گیا ہے, ادھر ہونا چاہیے تھا. خیر, دوسرا پیغام خدا کی مہربانی کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. گھبرانا نہیں ہے. ابھی ایک آدمی اپنے والد کی تعریف میں نظامت کر رہے تھے کہ جس کو ماں باپ سے محبت ہے وہ ہاتھ اٹھائے, لیکن یہ اپنے گھر میں کم رہتا ہے, سسرال زیادہ رہتا ہے. اس سے آپ لوگ اندازہ کر لیجئے کہ اس کو ماں باپ سے زیادہ محبت ہے یا ساس سسر پر زیادہ مہربان ہے. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے ماں باپ کو رلائیں گے, ساس سسر کو ہنسائیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. اٹھائیے, یہی دیکھنا. اور آپ میں ان میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. جو حال عین کا ہے وہی حال گین کا ہے. مصیبت کیسی بھی آ جائے آپ کو گھبرانا نہیں. اگر بڑی سے بڑی مصیبت ہے, چھوٹی سے چھوٹی مصیبت ہے, آپ کو 4 فائدے ہوں گے. پہلا فائدہ مصیبت سے یہ ہوتا ہے کہ جو خدا کا بندہ خدا کو بھول گیا تھا اب وہ خدا کو یاد کرنے لگتا ہے. مصیبت کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے, آدمی بگڑا ہوا تھا, مصیبت کو جیسے ہی دیکھا سدھر گیا. دوسرا فائدہ ہوتا ہے. تیسرا فائدہ ہوتا تھا, گناہ کر رہا تھا, کرتا جا رہا تھا, میل کچیل سے اس کا دل ناپاک ہو چکا تھا, مصیبت کو دیکھتے ہی اس کے گناہ کا میل کچیل صاف ہو جاتا ہے. اور چوتھا اور آخری فائدہ یہ ہے کہ دنیا سے دل لگا بیٹھا تھا, مصیبت کو دیکھتے ہی دنیا سے لا تعلق ہو گیا. ایک مصیبت سے اللہ بندے کو 4 فائدے عطا فرماتا ہے. 30 سال ہو گئے, خدا کا نام بھول سے بھی نہیں لیا. فرشتے نے کہا کہ میرے پروردگار اس بندے کے ساتھ کیا کیا جائے. 30 سال ہو گئے, تمہارا بھول سے بھی نام نہیں لیا. تو اللہ نے کہا مصیبت نہیں دیکھی ہے اس لیے بھول گیا ہے. کچھ مت کرو, اس کی ایک رگ کو بند کر دو, اس کی حرکت کو بند کر دو. اب ایک رگ کی حرکت بند ہوئی ہے, 24 گھنٹہ اللہ ہی کا نام لے رہا ہے. ہاتھ کٹ گیا ہے, چوری کیا تھا, ہاتھ کٹ گیا. اس کٹے ہوئے ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ میں لے کر کے جا رہا ہے. پوچھنے والے نے کہا کس نے ہاتھ کاٹا؟ کہ داماد رسول نے, فاطمہ کے شوہر نے, اور امیر المومنین نے, علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کاٹا ہے. جو جیسے سن رہا سننے دیجئے بھائی, اندر آ جائیے, اندر آ جائیے. جو جیسے سن رہا سننے دیجئے. کس نے ہاتھ کاٹا؟ جس کا ہاتھ کٹا ہے وہ کہہ رہا ہے مسلمانوں کے امیر نے, داماد رسول نے, فاطمہ کے شوہر نے, علی بن ابی طالب نے رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کاٹا. ارے تمہارا ہاتھ کاٹا, تم ان کی تعریف کر رہے ہو؟ کا تعریف اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے میرے دوسرے ہاتھ کو اللہ کے عذاب سے بچا لیا. دنیا میں کتنا ہی بڑا آپ گناہ کر لیجئے, لیکن اللہ تعالیٰ آپ پر 3 طرف سے مہربان ہوگا. آپ کو پکڑے گا نہیں, آپ کو چھپاتا رہے گا. آپ کی صحت چھینے گا نہیں اور آپ کی روزی چھینے گا نہیں. انتظار کرتا رہے گا کہ آج کر لے توبہ, کل کر لے توبہ. آپ کے اوپر پردہ کرے گا, آپ کو پکڑے گا نہیں.
آپ کی صحت چھینے گا نہیں، آپ کو برابر روزی دیتا رہے گا۔ ایک خدا کی اتنی بڑی نافرمانی اور خدا 4 طرف سے مہربان ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کے یہاں مریض آیا، بولا کہ آپ کی دوائی سے میں ٹھیک ہو گئی۔ تو ڈاکٹر بولا کہ ہم کون ہوتے ہیں ٹھیک کرنے والے؟ ٹھیک کرنے والا تو خدا ہے، اس کی مہربانی سے ٹھیک ہوئے ہو۔ تو مریض بولا جب خدا کی مہربانی سے ٹھیک ہوتے ہیں تو آپ فیس کیوں نہیں چھوڑتے؟ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ایک آدمی بولا کہ خدا کی کیا خدائی ہے؟ چھوٹا سا درخت ہوتا ہے کدو کا، اتنا بڑا کدو پیدا کرتا ہے، اور اتنا بڑا آم کا گاچھ ہوتا ہے، اس میں پھل اتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ کیسا خدا ہے؟ بلکہ آم کا پیڑ بڑا تھا تو پھل بھی بڑا ہونا چاہیے، کدو کا درخت چھوٹا ہے تو اس میں کدو چھوٹا ہونا چاہیے۔ یہ کیسا خدا ہے؟ دوپہر میں کھانا کھا کر کے آم کے گاچھ کے نیچے سو گیا، وہاں سے آم ٹوٹ کر کے سیدھا آنکھ میں آ کر کے لگا، ایک آنکھ ہی پھوٹ گئی۔ اب کہتا ہے مالک یہ تو تیری بہت بڑی مہربانی ہے کہ چھوٹا سا آم تھا، آنکھ پھوٹ گئی، اگر آم کے درخت میں کدو کے برابر پھل ہوتا تو سر چکنا چور ہو جاتا۔ ماں سے بڑھ کے وہ محبت کا صلہ دیتا ہے، رزق بن مانگے بھی بندوں کو خدا دیتا ہے، رزق بن مانگے بھی تنگ دستی میرے دامن سے لپٹنا نہ کبھی، تنگ دستی میرے دامن سے لپٹنا نہ کبھی، ہے وہ داتا میرا ہر کام بنا دیتا ہے وہ داتا۔ جو لیں گے خدا سے لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اور بیٹا کی شادی فری نہیں ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں سیرت کے حوالے سے لے کر کے آ رہا ہوں۔ سیرت کے حوالے سے پیغام سننے کے لیے آپ لوگ بیٹھے ہیں۔ 2-4 سال پہلے یہاں جلسہ ہوا تھا، اسی جگہ ہوا تھا، کڑاکے کی ٹھنڈی تھی، لوگ لکڑی جلا کر کے جلسہ سن رہے تھے۔ آج اللہ کا شکر ہے بارش نے اس جلسہ کو اکھاڑ پھینکا تھا، لیکن آپ کی ہمت نے، آپ کے حوصلے نے اس جلسے کو اتنا سجا دیا ہے کہ پچھلے جلسے سے 4 گنا مجمع زیادہ ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیٹا کی شادی فری میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ فری میں ملا تو چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ زور کا جھٹکا دھیرے دھیرے سے لگ رہا ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا، سیرت کے حوالے سے پیغام لے کر کے آ رہا ہوں۔